کیا بات، رب کا شکر ادا کریں۔ اعلیٰ حضرت ہمارے حصے میں آئے ہیں اور انہوں نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے، اور وہ نقی علی کی دین نہیں، مدینے والے مصطفیٰ کی دین ہے۔ کیا بات۔ ایک گوار کو میں نے کہتے سنا کہ مولانا احمد رضا کو ان سنیوں نے اعلیٰ حضرت بنا رکھا ہے، ان سنیوں نے اعلیٰ حضرت بنا رکھا ہے۔ میں کہتا ہوں جاؤ چیلنج ہے میرا، اپنا بڑے سے بڑا ٹکڑوں کو مولوی لے آؤ۔ بہت اچھا ہے، بہت اچھا، کیا بات، واہ واہ واہ، بڑے سے بڑا ٹکڑوں کو مولوی لے آؤ، فتاوی رضویہ کا صرف خطبہ پڑھ کے دکھا دیں، کیا بات، صرف پڑھ کے دکھا دیں، مان جائیں گے۔ لیکن فتاوی رضویہ بڑی بات ہے، حدائق بخشش کے مصروں میں ہی لگ جاتے ہیں، کیا بات، مصروں میں ہی لگ جاتے ہیں۔ صحیح بات۔ اس لیے میرے عزیز رب کا شکر ادا کرے، اس نے اعلیٰ حضرت ہمیں عطا کی ہے۔ بے شک۔ اور آپ سے میری چھوٹی سی اپیل ہے، کسی بھی بد عقیدہ بد مذہب سے کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح بات، کیا پیغام ہے؟ کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی تعلق نہیں، صرف ایک نعرہ لہنا چاہیے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو، قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو، قلم تیرے ہیں، ادھر والے بولے یہ چیز ہے کیا لو ہو، قلم تیرے ہیں، تیرے ہیں۔ بدلیں اپنے آپ کو اور اتنا مضبوط رکھیں، اتنا مضبوط رکھیں کہ لوگ پہچان جائیں۔ پہچان تو ہماری اتنی مضبوط ہے، لوگ ٹوپی دیکھ کے بتا دیتے ہیں بریلوی ہے۔ ہم کہتے ہیں بریلوی کیوں کہہ رہا، رضوی کہنا، بریلوی تو جھمکا بھی ہے، بریلوی تو سرما بھی ہے، ہم رضوی ہیں الحمدللہ، مستان، ہم ڈرو مت، اگر کوئی آئے گا تو ان کے نشے اتارنے کے لیے اعلیٰ حضرت کے شعر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم سارے بولے ہم رضوی ہے، ہم رضوی ہیں۔ حبیبی ہے، ہاں، کرم، اگر رضویوں کا رنگ دیکھنا ہونا تو دھام نگر شریف جا کے دیکھا۔ اعلیٰ حضرت نے ہر رنگ کا شعر پیدا کیا، ہر رنگ، ٹھیک ہے۔ ان کی درسگاہ میں نکلنے والے لوگ اپنے وقت کے محقق بھی تھے، اپنے وقت کے مدبر بھی تھے، اپنے وقت کے مفسر بھی تھے، اپنے وقت کے محدث بھی تھے، اپنے وقت کے مقرر بھی تھے، اور اپنے وقت کے مناظر بھی تھے، اور اپنے وقت کے سخی بھی تھے، اپنے وقت کے صوفی بھی تھے، اور اپنے وقت کے عاشق بھی تھے۔ سچ ہے، اور یہ ہر رنگ الگ الگ میں دکھائی دے گا۔ صحیح بات، لوگ کہتے ہیں یہ خطیب مراد آباد میں کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اچھا، میں صرف اشارتاً بتا دوں، جب اعلیٰ حضرت سرکار کسی محفل میں جاتے تھے نا تو تقریر کے لیے اعلیٰ حضرت صدر اللہ فاضل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بلا کرتے تھے۔ جس کو اعلیٰ حضرت نے جس زمین کے شخص کو کھڑا کر دیا ہو، اب ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس زمین سے خطیب پیدا ہوتے رہیں گے۔ واہ بھائی واہ، اور دھام نگر شریف وہ زمین ہے جس زمین پہ ہمیشہ مصطفیٰ کی عظمتوں کے پہرے دار پیدا ہوتے رہیں گے۔ واہ، کیا بات ہے، یہ یاد رکھیے، یہ سب اعلیٰ حضرت کی کرم نوازیاں۔ آپ سے چھوٹی سی میری گزارش ہے، کئی بار نا حضرت آتے ہیں کچھ لوگ جنہیں اتحاد ملت کا نشہ چڑھا ہوتا ہے، جی نہیں کوئی بات نہیں ہے، دعوتی تو کھا لی، چائے تو پی لی تھوڑی سی، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، منکر رجب کھانے غرانے والے۔ بھائی آپ تھوڑا سا بھی کھانے کیوں جا رہے ہیں؟ حسن ولیمہ تھا چلے گئے، خالہ کے بیٹے کی نانی کی پھوپھی لگتی ہیں وہ، اتنا گھما کے رشتہ نکال لاتے ہیں، صرف بریانی کھانے کے لیے۔ کون تھے تمہارے؟ کہا بیٹی کے سسر کے ناتی کے تاؤ تھے۔
اس لیے جانا پڑ گیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جس قوم نے مصطفیٰ کے خاندان کی قبروں پہ بلڈوزر چلایا ہو اس سے رشتے کی بات کیسے کر لیتے ہو؟ جس نے خاتون جنت سیدہ کائنات کی قبر کو توڑ کر کے بلڈوزر سے برابر کیا ہو اس کے ساتھ چائے پینے کا تعلق اور آپ کے ذہن میں یہ تصور بھی کیسے آ جاتا ہے کہ ہم اس قوم سے جا کر کے مصافحہ کر لیں جس نے نبی کی بیٹی کی قبر کو سلامت نہیں رکھا؟ یہ بھی دیکھتے آئے ہیں جنت البقیع کو. ان سے پوچھو تو صحیح کتنے صحابہ کی قبروں کے نشانات موجود ہیں, امہات المومنین کی کتنی قبروں کا پتہ چلتا ہے. خدا کی قسم سب کی قبریں ڈھا دی گئی اور ان بدبختوں نے جب اس زمین پہ قبضہ کیا تھا جس کو آج سعودیہ حکومت کہا جاتا ہے, اس بدبخت حکومت نے جب حکومت کی اعلان کیا تھا اور قبضہ کیا تھا انہوں نے کہا تھا سارے بتوں کو توڑ کر کے ان کے نام و نشان مٹا دیں گے. معاذ اللہ کی رب العالمین, انہوں نے سب سے بڑا مصطفیٰ کی قبر انور کو کہا تھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں جو بخت بدبخت نبی کی قبر کو سب سے بڑا بت کہہ کے پکارے, جو نبی کی بیٹی کی قبر پہ بلڈوزر چلائے, کون بیٹی مجھے بتا تو صحیح. اگر تیری بیٹی صبح سے شام تک روزہ رکھ لیتی ہے, شام کو آتے وقت جب تمہارے دل سے گزرتا ہے خیال آتا ہے ہر پھل لے کے چلو تاکہ آج بیٹی کے دسترخوان پر سجایا جائے, ہر طرح کا جوس لے کر کے جاؤ, میری بیٹی نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے, اور مجھے بتا تو صحیح اگر تجھے اپنی بیٹی اتنی پیاری ہے میرے نبی کو فاطمہ کتنی پیاری ہوگی, خاتون جنت کتنی پیاری ہوگی جس بیٹی کو میرے نبی نے سینے سے لگا کے کہا تھا او لوگوں میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس دن سے آقا نے خاتون جنت کو سینے سے لگا کر کے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا تھا, آج تک ہر بیٹی اپنے باپ کے کلیجے کا ٹکڑا بنتی نظر آ رہا ہے. میں بات کرنے لگا ہوں, مجھے مگرمچھ کے آنسو نہیں آتے. سچ کریں یقیناً میں نے کئی بار فیصلہ کیا جلسے نہیں کریں گے, حد ہو گئی, کیونکہ بہت کم ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں حضور کی باتوں کو قدر سے سنا جاتا ہے. خدا کرے آپ جیسے روز محفلیں ملتی رہے تو پھر روز گفتگو کرنے کو من چاہتا رہے. کیا بات ہے, لوگ خالی دیکھنے آتے ہیں. کون کون آئے؟ ارشد اقبال آ گئے, اسد اقبال آ گئے, کون کون آیا یہ دیکھ کے نکل لیتے. ان کا دیکھنے بھر کا حصہ ہوتا ہے, دیوانوں کا حضور کی محفل میں بیٹھ کے کوثر پینے کا حصہ رہتا ہے. خدا سلامت رکھے سارے لوگوں کو. یہ خوبصورت محفل اور یہ عاشقوں کا ہجوم آج میں کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے ڈر نہیں ہے, میں تو بہار بنگال میں مسلک پہ کھل کے بولتا ہوں, آج تو مجاہد ملت کے محلے میں بیٹھ کے بول رہا ہوں. آج میں کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں. ہے توجہ سارے لوگوں کی, ہے توجہ سارے لوگوں کی. بہت غور کیجئے گا میں بتانے لگا. ہمیں انسانیت کا سبق پڑھانے والوں, رشتوں پہ تقریریں کرنے والوں, اجتماع کے نام پہ 1.5 لاکھ ٹوائلٹ باتھ روم بنانے والوں, وہاں بیٹھ کر کے بیٹیوں کے حقوق سمجھانے والوں, تمہارا کلیجہ پھٹا کیوں نہیں جب خاتون جنت کی قبر انور پہ بلڈوزر چلایا گیا؟ میرے نبی نے تو ہر قبر کا احترام سکھایا تھا. آقا کریم نے کہا تھا کسی بھی قبر پہ پیر رکھنے سے پہلے سوچ لینا کہ زندوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی جتنی مردوں کو ان کی قبر پہ پیر رکھنے سے تکلیف ہوتی ہے. اور تم نے تو صرف پیر نہیں رکھا بلکہ پورا بلڈوزر خاتون جنت کی قبر انور پہ چلایا. کون خاتون جنت جس سے میرا نبی اتنا پیار کرتا ہے, اتنا پیار کرتا ہے کہ آقا جب باہر نکلتے تھے آخر میں سب سے خاتون جنت سے ملاقات کرتے تھے, اور جب باہر سے آتے تھے سب سے پہلے خاتون جنت سے ملتے تھے تاکہ خاتون جنت سے جدائی کا فاصلہ سب سے کم رہنا چاہیے. جس بیٹی سے میرے نبی نے اتنا پیار کیا ہو, اور صرف پیار نہیں, میرے آقا کہا کرتے تھے او لوگوں میری خاتون جنت میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. حد تو تب ہو گئی جس دن ایک دن میرا نبی بیٹھا ہے سامنے ام المومنین عائشہ صدیقہ جلوہ گر ہے, اچانک خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ تقیہ نقیہ زکیہ راقیہ ساجدہ عابدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا تشریف لا رہی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ نے دیکھا یا رسول اللہ اچانک آپ کے جگر کا ٹکڑا کیسے آ رہا ہے, کوئی خبر نہیں آئی ہے. حضور نے بیٹی کو دیکھا, اٹھ کے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں. مصطفیٰ بیٹی کا کھڑے ہو کے استقبال
کر رہے ہیں. آقا کریم نے بیٹی کا استقبال کیا. اور بیٹی والوں کبھی مصطفیٰ کی سنت سمجھ کے کھڑے ہو جایا کرو. عید بقرعید پہ بیٹی آیا کرے, دروازے پہ جا کے استقبال کر لیا کرو. شان کم نہیں ہو جائے گی. اگر بیٹی کے لیے 2 قدم اٹھ جاؤ گے عزت گھٹ نہیں جائے گی. نبی کی سنت سمجھ کے بیٹی کے لیے اٹھ جا, اللہ تیری عزتوں کو پورے معاشرے میں بلند کیا تھا. فرما دے جواب نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اعلی حضرت, رحمت عالم کانفرنس, پیغام اسلام. اٹھ جایا کرو. میرے نبی کی سنت ہے بیٹی کے لیے اٹھ کے کھڑا ہونا. آج تو بہت سمجھتے ہیں. ہاں اللہ 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 بھائی اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرو. عید گزری ہے ابھی. میں آپ کو 20 میسج دکھا سکتا ہوں. کئی بیٹیوں نے میسج کیے کہ مولوی اس عید کے بعد جب تقریر کرنے جائے نا یہ بھی کہہ دینا کہ عید پہ دنیا کو سلام کر لو. اگر بہن کے دروازے تک نہیں پہنچے تو تم نے بہت بڑی خوشی کھو دی ہے. کتنی بیٹیوں نے اپنا درد دل لکھا ہے. نام نہیں لیتا ہوں, بچیوں کو تکلیف ہو جاتی ہے. میں آپ سے بتانا یہ چاہتا ہوں میرے دوست رشتے بڑے اہم ہوتے ہیں. بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی ہیں, بیٹیاں خدا کی رحمت ہوتی ہیں. بیٹے نعمت ہوتے ہیں, بیٹی خدا کی رحمت ہوتی ہے. تم نہیں جانتے ہو جب بیٹی دنیا میں آنے کے بعد ماں کے بازو پہ سر رکھ کے لیٹی ہوتی ہے, آسمانوں سے فرشتے اتار دیے جاتے ہیں. وہ فرشتے آ کے بچی کے سرہانے کھڑے ہو کے اس کو سلامی پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں بتا تیرا باپ کہاں ہے. بچی کہتی کام کیا ہے, کون سے مبارکباد دینی ہے, ہمیں رب نے بھیجا ہے اور یہ خبر دی ہے کہ جس کے کندھے پہ تیرا سر ہے یہ بھی کمزور ہے اور تو بھی کمزور ہے, مگر فکر نہ کرنا تیری اور اس کی سلامتی کی ذمہ داری رب نے اپنے کرم کے دامن سے عطا فرما ڈالی. لاجواب, زندہ باد, زندہ باد. لوگ کیا سمجھتے ہیں بیٹیاں بوجھ ہوتی. قسم خدا کی میرا رب محبوب کے آنگن میں کبھی 4 پھول نہ کھلاتا, 4 پھول نہ کھلاتا. لوگ ڈر جاتے ہیں. رب سے بیٹیاں مانگا کرو. بیٹوں سے نسلیں چلتی ہیں. بڑا نصیب والا ہے جس کے آنگن میں بیٹا ہے, لیکن وہ بہت نصیب والا ہے جس کے آنگن میں بیٹیاں مسکرایا کرتی ہیں. بیٹیاں مسکرایا بہت نصیب والا ہے. سچ بتا رہا ہوں, آپ کو دکھ ہو جائے پردیس میں ہو, اللہ نہ کرے کوئی ناگہانی آ جائے اور آپ کے ساتھ کوئی پریشانی آ جائے, بیٹے کا فون بعد میں آئے گا, آزما لینا بیٹی کا فون پہلے آ جاتا ہے. سچ ہے, حق ہے. یہ لکھ لینا بیٹی کا فون پہلے آ جاتا ہے. ہم باہر رہتے ہیں, اسد بھائی باہر رہتے ہیں, ہمارے اختر بھائی باہر رہتے ہیں, ارشد بھائی باہر رہتے ہیں, جو اولاد والے پردیس میں رہتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں. بیٹیاں جانتے ہو خدا کی قسم 3 دن ہو جائیں بیٹی کا فون آتا ہے, کہتی ابو کب آؤ گے, تمہیں دیکھا نہیں کہ دل نہیں لگ رہا ہے. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں پرسوں میں گھر سے نکل رہا تھا, میری بیٹی میں گھر سے نکل آیا, نیچے فلور پہ آ گیا, میری بچی کی آواز آئی ابو. میں نے کہا ہاں, کہ ایک بار میرے پاس تو آؤ. جب بیٹی نے آواز دی مجھے کربلا والے حسین کی سکینہ یاد آ گئی. میں نے کہا افسوس, میں تو 4 دن کے لیے جا رہا ہوں. تب بیٹی کی آواز میں اتنی کشش ہے, میرا حسین تو ہمیشہ کے لیے کربلا جا رہا تھا, پھر حسین کی سکینہ کی آواز میں کتنی کشش لگی ہوگی. اور بیٹوں والوں اللہ سے بیٹیاں مانگ لیا کرو. جب میری بیٹی نے آواز دے کے کہا تھا ابو آ جاؤ, قسم کھا کے کہتا ہوں بیگ وہیں چھوٹ گیا, سوٹ کے چھوڑ دیا, الٹے پیر توڑا. بچی کے پاس جا کے میں نے بیٹی سے کہا تھا بیٹی کیوں بلایا ہے, اس نے مسکرا کے کہا ابو بتاؤ نا باہر جا کے میری یاد آتی ہے کہ نہیں. یہ جملے میری بیٹی کے تھے. او بیٹیوں والوں تمہیں مبارک ہو, تمہاری آنگن میں سچا ہمدرد رہتا ہے, تمہارے آنگن میں بے لالچ کے تمہیں پیار کرنے والا رہتا ہے. آج جب بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے, آج جب بیٹیوں کی رخصتی پہ ڈی جے بجتا ہے تو وہ زمین پہ نہیں کلیجے میں لگا کرتا ہے. آج جب بیٹی کی رخصتی پہ بیٹے ڈانس کرتے ہیں تب کلیجے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں بیٹی کی رخصتی پہ ڈی جے کیسا, بیٹی کے نکاح ہے یہ خوشیاں کیسی. پہلے کا دور تو بڑا نازک دور تھا جب بیٹی کی رخصتی میں 8 دن رہ جاتے تھے, باپ کھانا چھوڑ دیتے
روتا تھا، بھائی چھپ چھپ کے روتا تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج ہم کدھر چلا گیا؟ کیا بیٹی تیرے آنگن کا حصہ لگی تھی؟ کیا بیٹی تیرے درخت پہ لگنے والا پھول لگی تھی؟ کیا اس کی جدائی رلائے گی نہیں؟ کیا اس کی کمی تمہیں یاد نہیں آئے گی؟ کبھی بستر پہ لیٹے وقت جب چادر سنتی ملے گی تو تمہیں بیٹی کا ہونا یاد آئے گا۔ کبھی جب روٹی ٹھنڈی آگے آئے گی تمہیں بیٹی کا نہ ہونے کا احساس ہو جائے گا۔ جب کبھی پانی پینے کو جی چاہے گا تم آواز دیتے رہ جاؤ گے اور کوئی پانی نہیں دے گا، تب تمہیں بیٹی کے نہ ہونے کا احساس ہوگا۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں خدا ان بیٹیوں کی قدر کر لو۔ میں یہ کہتا ہوں اگر بیٹیاں شرارت کریں ان پہ غصہ نہ کیا کرو، یہ شور مچائیں انہیں ڈانٹا نہ کرو۔ تم اور میں نہیں جانتے ہیں یہ باپ کا آنگن ہے، یہاں بیٹی جیسے چاہے جی سکتی ہے، لیکن جوڑے میں لپٹ کے جائے گی 3 مرتبہ قبول کا جملہ اس کے دامن سے لپٹ جائے گا، پھر جس آنگن میں قدم رکھے گی خدا جانے وہاں کالیاں پہلے ملیں گی یا روٹی پہلے ملے گی، تختے پہلے ملیں گے یا کھانا پہلے ملے گا، تانے پہلے ملیں گے یا آرام کا بستر پہلے ملے گا۔ اس لیے بیٹیوں کو آنگن میں مسکرانے دینا تاکہ اگر سسرال میں تکلیف بھی آ جائے باپ کے آنگن کی خوشیاں اس کو کبھی رونے نہ دے، مصیبت میں باپ کی خدمت اس کو مسکراہٹ دیتی ہے۔ نوجوان نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، خاندان اہل بیت، عظمت مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ، علامہ مفتی حماد صاحب مراد آبادی، سرزمین آدم پور۔ میں نہیں کہتا تولو، میں نہیں کہتا آزماؤ، پیار خود دکھ جاتا ہے، خود دکھ جاتا ہے۔ تم شہر سے آؤ، تمہارے ہاتھ میں پھلوں کی تھیلی ہو، گھر میں قدم رکھنا، بیٹی دوڑ کے آئے گی تیری تھیلی سے نہیں لپٹے گی، وہ تیرے دامن سے لپٹ جاتی ہے۔ بیٹا دوڑ کے آئے گا تیری تھیلی پہ قبضہ کرے گا، ابا کیا لائے ہو، ابا کیا لائے ہو؟ وہ بیٹی یہ نہیں دیکھتی کیا لائے ہو، وہ کود کے گود میں آ جاتی ہے، وہ کہتی شکر مالک کچھ آیا یا نہ آیا میرا باپ لوٹ آیا ہے، اس سے بڑا تحفہ کیا ہوگا، اس سے بڑا تحفہ کیا ہوگا۔ یہ بیٹیاں ہوتی ہیں۔ اگر بیٹی کا تذکرہ کروں اور حسین کی بیٹی کا تذکرہ نہ ہو تو پھر مجھے لگے گا میں نے بیٹی کا بہت بڑا حصہ چھوڑ دیا۔ بیٹی کیا ہوتی ہے، باپ حسین کیوں نہ ہو، وہ بیٹی 7 سال کی سکینہ، سب کو پتہ ہے سارے شہید ہو گئے، تنہا میرا حسین بچا۔ جب میرا حسین تنہا بچا خیمے میں آیا، آنکھ میں آنسو آ گئے۔ میں نے پہلے کہا تھا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، بہن بہن ہوتی ہے، ان رشتوں کو نبھا کے چلا کرو۔ آنکھ میں آنسو آئے، علی کے در پہ پلنے والی سیدہ کائنات کی شہزادی حضرت سیدہ زینب دوڑ کے آ گئی۔ ہمت دیکھو، کسی گھر سے ایک چلا جائے نا، ایک، اور حادثے میں ایک بیٹا چلا جائے، پورے خاندان کی عورتیں اس عورت کو تسلی دے کے کہتی ہیں بیٹھو اس کے پاس کچھ دیر اس کا دل بہلاؤ۔ آج اس کے گود کا ٹکڑا چلا گیا ہے، آج اس کا جی نہیں لگے گا، یہ کھا نہیں رہی ہے۔ عورتیں قسمیں دے دے کے کھلاتی ہیں، اسے احساس دلاتی ہیں کھا تو بیمار ہو جائے گی، لیکن ماں جس کی گود اجڑ گئی ہو نا ایک لقمہ حلق سے نہیں اترتا ہے۔ زینب تیری ہمت کو سلام، زینب تیرے حوصلے کو سلام۔ کسی کا ایک چلا جائے ہمت بڑھانے کے لیے سینکڑوں عورتیں آتی ہیں، مگر حسینب تو وہ ہے جو حسین کی ہمت بن گئی ہے، جس کا ایک نہیں تو اپنے لال سکے کٹے ہوئے پڑے ہیں، جس نے بھتیجوں کی لاش کے ٹکڑے دیکھے ہیں، جس کے سامنے عباس کے کٹے ہوئے بازو ہو، جس کے سامنے خاندان لٹ گیا ہو، مگر زینب تیری ہمت کو سلام۔ ابھی کمر نہیں ٹوٹی ہے زینب کی، خدا کی قسم حسین روئے زینب آ گئی تھی، کہا بھیا بات کیا ہے؟ کہا آج نا میں دیکھ رہا تھا قاسم گئے ماں نے تیاری کرائی، عباس گئے تو تم نے تیاری کرائی، محمد گئے تم نے اپنے لالوں کی تیاری کرائی، قاسم گئے ماں نے تیاری کرائی، اکبر دولہا بنا ماں نے تیار کر کے بھیجا۔ آج دل کہہ رہا ہے حسین چاہ رہا ہے تیاری کرانے کاش فاطمہ آ گئی ہوتی۔ اتنی بات کہی سیدہ زینب نے ہاتھ پکڑا، کہا دل تھوڑا نہ کر، ابھی زینب موجود ہے۔ جنگ کی تیاری سیدہ زینب نے کرائی ہے۔ جب سواری پہ بیٹھا کر میرا حسین، جس سواری پہ حسین بیٹھا ہے اس سواری کو مرتجز کہا جاتا ہے۔ کیا ہے یہ مرتجز؟ یہ اس گھوڑے کا نام ہے جو یمن کے بادشاہ نے میرے حضور کو تحفے میں دیا تھا۔ علی نے پھر نبی نے یہ گھوڑا پھر حضرت علی کو تحفے میں دیا تھا، اور علی نے جب وراثت تقسیم کی تو پھر یہ مولائے کائنات کا گھوڑا مولائے کائنات کے شہزادے شہیدوں کے امام کے حصے میں آ گیا تھا۔